كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیوں اور عزیزوں، ہم پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان اس کا شروع کیا تھا، تو اس کے ضمن میں ہم نے سب سے پہلے جو چیز بیان کی تھی وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا، کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز یہاں سے کیا، اپنے گھر سے اپنی تبلیغ دین کی دعوت جس جگہ سے شروع کی وہ ان کا گھر تھا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو آزر کو دین کی تبلیغ کی کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر تم نے اس سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پہنچے، اور ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ پھر جب والد نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے۔ اب قوم کسی ایک معبود کی عبادت نہیں کرتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتی اور ان کا کوئی خاص ایک معبود ہو اللہ کے علاوہ، بلکہ قوم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی ایک معبود پر، کسی ایک خدا پر، کسی ایک الہ پر ٹکتے نہیں تھے، بچ چکی تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے بادشاہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ بھی رب بنا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اجتماعی دعوت بھی دی، پوری قوم کو اکٹھا کر کے دعوت بھی دی، اور فردن ہر بندے کے پاس، ہر قوم کے پاس گئے جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی ان کو الگ دعوت دی، جو چاند کی عبادت کرتے تھے ان کے پاس الگ گئے، جو سورج کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس الگ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کو جا کر الگ سمجھایا کہ بھائی اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے آپ کو معبود کہو، رب ہونے کا دعویٰ کرو۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام 7ویں پارے کے اندر بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت پیش کی وہ اپنے باپ آزر کو پیش کی۔ اب بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کو بت پرست ہو، تو وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کچھ اور تھا، ان کے جو چچا کا نام ہے یہ آزر ہے، حالانکہ قرآن مجید میں صاف ہی لکھا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں معبود بنایا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سگے والد تھے ان کا نام آزر تھا۔ ان کو دعوت پیش کی، انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے
اگر اس سے باز نہ آیا، اس سے رکا نہ، تجھے پتھر مار مار کر مار دوں گا، ورنہ ایسا کر کے گھر چھوڑ کر نکل جا۔ انہوں نے گھر سے نکال دی۔ قوم کے پاس، ان لوگوں کے پاس سب سے پہلے تشریف لے گئے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ یہ دعوت کا ایک بڑا زبردست اسلوب اور طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس دعوت کے لیے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں، اگر آپ فوراً جا کر کہیں کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، اس کو نہ کرو، تو آپ کی دعوت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ، شاید کوئی عقل والا بندہ وہ آپ کی بات مان لے۔ ورنہ یہ جو دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں جو غلط کام کر رہے ہیں، آپ بغیر کسی حجی حکمت کے، بغیر کسی اچھے اسلوب کے جا کر اس کا فوراً رد کریں گے کہ یہ آپ کام کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سرے سے جھٹلا دے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے، جو اپنا کام کرو۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کے اندر گئے، ان کی دعوت کا اسلوب دیکھیں، ان کے اندر گئے، جا کر جس طرح ایک بندہ گھل مل جاتا ہے، ان کو پہلے قابو کرتا ہے، شکار کرتا ہے، پھر جب ہر طرح سے وہ قابو ہو جاتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر اپنی دعوت کو پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی اس قوم کے پاس گئے جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ بھائی ابراہیم جس بات سے میں منع کرتا تھا خود اس بات پر آ گیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو یہ بھی اپنا رب کیا ہے۔ حالانکہ جانتی نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں اس طریقے سے قابو کر رہے ہیں جس سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، کچھ دیر طلوع رہا، کہا میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، قال انی لا احب الآفلین، کہنے لگے رب کا وہ ہے جو مسلسل نظر آتا رہے، جس کو آپ لوگوں کے یہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ یہ ستارہ ہمارا رب ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے میرا رب ہے، اب یہ غروب ہو گیا تو مجھے غروب ہونے والے پسند نہیں ہے۔ تو قوم کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی واقعی جب تک تو طلوع تھا ہمارا رب بنتا تھا، حق تھا، لیکن اب غائب ہو گیا، یہ کیسا رب ہے؟ کہا انی لا احب الآفلین، وہ جو جلوہ افروز ہے تو رب ہے، غائب ہو گیا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کو چھوڑ کر اس قوم کے پاس تشریف لے آئے جو چاند کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک اٹھا ہے، پوری طرح طلوع ہو گیا ہے، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے، چلو ستاروں کی بات نہیں مانی، وہ غروب ہو گئے تو چاند کی طرف آ گئے۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، یہ جس کو تم نے رب بنایا ہے یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ کسی کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے، گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، سیدھے راستے پر لے کر آیا، تو پکی بات ہے کہ میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ ان کو بھی چھوڑ کر آ گئے، دل کے اندر بات بیٹھ گئی، غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دن ہوا، سورج طلوع ہوا، قال هذا ربي هذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سورج یہ چاند سے بھی بڑا ہے اور ستاروں سے بھی بڑا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس پر ایمان بھی لایا اور اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس کو رب بنانا چاہیے۔ فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں کے اندر ان کو دعوت دی، کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قوم کے دل میں یہ بات تو بیٹھ گئی، ستاروں والے، چاند والے، سورج والے، ان کو ہدف دینا مقصود تھا، ان کے دل کے اندر غور و فکر بیدار کرنا مقصود تھا کہ بھائی سمجھ جاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو خود طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں کسی دوسرے کے محتاج ہے۔ کہا کہ میں ان سب سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے اپنی دعوت بھی پیش کی، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا رخ تو وہ ہے
اس چیز کی طرف رخ کرتا ہوں، اس رب کی طرف میری توجہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں کئی معبودوں کو رب نہیں بناتا بلکہ ایک وحدہ لا شریک، ایک رب العالمین میرا رب ہے۔ اب قوم جب کسی پر ہدایت پیش کی جائے، دین کی دعوت پیش کی جائے، تو آگے سے لوگوں کا رویہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے، ہدایت کی نعمت دے دیتا ہے، وہ اپنے انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بات بیٹھ جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اب ہم ایک بندے کی بات پر، ایک انسان جو ہماری طرح ہے، اس کی بات مان لیں، وہ آگے سے ضد پر، سرکشی پر اڑ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی رویہ اپنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمٌ، ان کی قوم نے بڑا زبردست جھگڑا شروع کر دیا۔ حاجہ ایک ہے حجہ یا خود جھگڑا کرنا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ الفاظ زیادہ ہو گئے تو معنی میں بھی ذاتی پیدا ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بڑا زبردست جھگڑا شروع کر دیا کہ ہمارے بتوں سے ہمیں منع کرتا ہے۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، بھئی تم اللہ پر ایمان لانے کی بجائے تم لوگ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ۔ اب ہوتا کیا ہے، جب کسی مشرک بندے کو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کے آگے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ اس کو دعوت دیں کہ بھائی ایسا کام نہ کرو، تو وہ آگے سے یا تو ایمان میں آئے گا، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، تم نے ان کی گستاخی کی ہے، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائے گی، تمہارا کاروبار مندہ ہو جائے گا، تمہاری اولاد مر جائے گی اگر تم نے نظریں نہ چڑھائی، تم نے یہ کام نہ کیا، تمہاری بھینسوں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون اتر آئے گا، اگر تم نے یہ نیاز نہ چڑھائی تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تمہاری اولاد پیدا ہوگی، تم معذور اور بہنی پیدا ہوگی، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو ابراہیم کا جواب دیکھیں، فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور نقطے کی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ بڑا زبردست نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ دین کی دعوت دیں، اگلا بندہ اس کو جھٹلا دیتا ہے کہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو کچھ وقت گزرے، آپ کے گھر میں واقعی کوئی نقصان ہو جائے، اولاد فوت ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھا نا اس نے ہمارے فلاں کی گستاخی کی تھی، ہم جس کو سجدہ کرتے تھے اس کی گستاخی کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، دیکھا نا اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا پہلے بندوبست کر دیا، فرمایا جس سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، جو تمہارے شریک ہیں، تمہارے معبود بت ہیں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، نہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ رب العالمین اگر مجھے کوئی نقصان دینا چاہے وہ تو ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بتوں نے، تمہارے معبودوں نے میرا نقصان کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو میرا نقصان منظور تھا تو اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ اس کا پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بندوبست کر لیا۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جس کے پاس دلیل موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ حق میں زیادہ قریب کون ہے؟ ایک بندہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر وہ دلائل ذکر فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت پیش کی کہ بھائی ان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اپنی قوم کو بتایا، کہا اے میری قوم جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو مورتیاں، یہ جو بت بنائے ہیں، ما هذه، بڑی حقارت کے ساتھ، بھائی یہ تم کیا کام کر رہے ہیں؟ آگے سے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہنے لگی انا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے پاس دلیل تو ابراہیم کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو نسل در نسل یہ کام چلتا آ رہا، ہم تو اس لیے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
انا وجدنا آباءنا لها عابدین قال انتم وآباؤکم لفی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا اگر تو سیدھے راہ پر ہوتے تو پھر تو تمہارا حق تھا کہ تم ان کی بات مانتے. اب جب وہ سیدھی راہ پر ہی نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو تم لوگ تو سیدھی گمراہی پہ موجود ہو. یہاں ایک بات بڑی زبردست سمجھنے کی ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ قوم کو جب دعوت دی گئی اس نے آگے سے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا ہے. یہ جو والدین ہیں، یہ ان کا نیک ہونا، ان کا صالح ہونا، یہ بندے کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، فرمایا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی ابتدا مسلمان سے ہوتی ہے. فرمایا فابواہ یحودانہ، اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ او ینصرانہ، یا اس کے والدین عیسائی ہوتے ہیں اس کو عیسائیت پر لگا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں مجوسیت کی طرف لگا دیتے ہیں، اور جس کے والدین مسلمان ہوں اس کے والدین اس کو اسلام کی طرف لگا دیتے ہیں. گویا والدین کا مسلمان ہونا اور اللہ کی راہ پر چلتے رہنا، نیک ہونا، صالح ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اس میں بہت اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سب سے جو زبردست محنت ہے، سب سے بڑی جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں نیکی کی طرف لگایا ہے. آج ہم اگر ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے والدین ہمیں نیکی کی طرف لگا کر چلے گئے. کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس وقت وہ دکانوں پر بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، اپنے اپنے شغل میں کام میں لگے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یا تو ان کے والدین ان کو نیکی کی طرف لے کر نہیں آئے، اور اگر لے کر آئے تو ان پر وہ کار بند نہیں رہے، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت تہجد ادا کر رہے تھے، سلام پھیرا اور رونا شروع کر دیا اور ساری دعائیں شروع کر دی. پاس ہی ان کا ایک چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے کہنے لگے من اجلک یا بنیا، میرے پیارے بچے یہ تیری وجہ سے میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہوں، تاکہ یہ جو میرا تقویٰ ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کو یہ پسند آ جائے، کل کلا کو تو بھی میرے پیچھے لگے، تو بھی تقوی کی طرف آ جائے. جو میرا راستہ تقوی والا ہے، تو باپ کو دیکھے گا کہ نیکی کی طرف ہے تو کل تو بیٹا بھی نیکی کی طرف آئے. ایک بچہ گھر کے اندر دیکھتا ہے والد مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، آپ لاکھ اسے کہتے ہیں نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، بھائی جاؤ مسجد میں جاؤ، وہ آپ کی کہی ہوئی بات پر اتنا عمل نہیں کرے گا جتنا آپ کے فعل کو دیکھ کر، آپ کے مسجد میں جانے کو دیکھ کر، آپ کی نیکی کو دیکھ کر جتنا وہ آپ کے پیچھے چلے گا اتنا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا جو آپ صرف منہ سے کہتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے. یہ بات بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ بندہ ایک ہے دعوت بندہ منہ سے دیتا ہے، یہ بھی بڑی ضروری ہے، لیکن جب آپ دعوت ہے اس پر خود عمل کر کے دکھائیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے والدین تو ہمیں نیکی کی طرف لگا کر چلے گئے، اسلام کے راستے پر لگا کر چلے گئے، ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کیا ہم لوگ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولادیں، ہمارے باپ صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے دعائیں کرتی رہیں. ایک بندہ اس کی اولاد نیک ہوتی ہی نہیں ہے، مسجد کی طرف آتی ہی نہیں ہے، اس کی بات مانتی نہیں ہے، اور خود وہ بندہ وہ خود بھی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہی نہیں ہے، اس کو دین پڑھاتا ہی نہیں ہے، دین کی دعوت دیتا ہی نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے وہ اس طرف لگاتا ہی نہیں. پھر کس منہ سے وہ شکوہ کرتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، نیک نہیں ہے. بھائی آپ کا جو فعل ہے، آپ کے گھر میں جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ کے گھر میں نیکی کا ماحول ہے، آپ کے گھر میں بدی کا ماحول ہے، آپ کی اولاد کل کو وہی کھیتی جو آپ بوئیں گے کل آپ کے سامنے وہی کٹ کر ڈھیر ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور آپ قوم کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، قوم نے کہا انا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا ایسے تھے اس لیے ہم بھی اس راہ پر چلتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. فرمایا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم رب بنا بیٹھے ہو اور یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. اچھی طرح سن لو اور یاد کر لو کہ تمہارے
جو معبود ہیں یہ سچے معبود نہیں ہیں، بلکہ اصل رب وہ ہے جو زمینوں کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں زبانی کلام میں بات نہیں کرتا، میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ رب تعالیٰ صرف ایک ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے اندر بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لو دلیل سنو، فرمایا هل يسمعونكم إذ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ کیا تمہاری کبھی کوئی بات سنی ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کبھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا ہو، تمہارا کبھی کوئی نقصان کیا ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، قوم کی وہی بات دلیلیں سننے کے بعد بھی کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ابراہیم ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ ایسے کرتے تھے، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ فرمایا بھائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب تو وہ ہے میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میرا رب وہ ہے جو مجھے فوت کرے گا اور کل قیامت کے دن میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، میرا رب وہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب وہ ہے جس سے مجھے امید ہے، مجھے طمع ہے، مجھے لالچ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہاں ایک بات اور بڑی زبردست ہے، ابراہیم علیہ السلام اتنا جلیل القدر پیغمبر جس کی ساری زندگی ایک تو نبوت کے اندر گزری اور ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزری ہے، لیکن ان کی بیچارگی کا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اور بندگی کا اظہار دیکھے، فرماتے ہیں میری امید یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا پلڑا پکڑ کر، فلاں مرشد کا، فلاں پیر صاحب کا لڑ پکڑ کر وہ مجھے جنت میں لے جائے، بلکہ ایک ظالم نے تو اتنا شعر یہ کہہ دیا، کہتا ہے اللہ کا پھڑا چھڑاوے محمد، محمد کا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم یہ بندے نے تو نبی کو اللہ سے بھی زیادہ آگے کر دیا، گویا جس کو اللہ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو رب تعالیٰ بھی چھڑا نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر ضرورت ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین؟ اور پھر یہ تو نبی کی بات ہے، وہ لوگ جو آج کل جن کی چلتی ہی نہیں ہے، ان کو سنتا نہیں ہے، نہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، ان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، آپ سمجھے ہمارا مشکل کشا ہے، ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے۔ وہ بت جو سامنے کھڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے زبانی کلام میں بڑی زبردست دعوت پیش کی، لیکن قوم ماننے پر تیار نہ ہو۔ جب دیکھا کہ زبانی کلامی دعوت اثر نہیں کر رہی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عملی طور پر دعوت پیش کرنے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر کوئی موقع ملا تم سامنے موجود ہو، اب تو میرا بس نہیں چل رہا، لیکن یہاں سے تم ہٹو، یہ مجلس برخاست کرو، ادھر سے جب چلے جاؤ گے تمہارے بتوں کا میں وہ زبردست ضرور قسم اٹھا کر تاللہ، اللہ کی قسم میں ضرور ان کا بندوبست کروں گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور غور والی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، سیمنٹ کے ساتھ پختہ کرنے سے منع فرمایا، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، ان کے اوپر عمارت بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، اس سے بھی منع فرمایا، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس کے اوپر کتبہ لگا کر لکھنا کہ فلاں حاجی صاحب اس تاریخ کو فوت ہوئے اور فلاں فلاں، اس کے اوپر کتبہ لکھنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اب ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اس کے عزیزوں نے، اس کا چاچو ماموں، اس کے علاقے کا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ یا اس کے گھر والے پکی قبر بناتے ہیں، یہ بندہ جاتا ہے رات کو پکی قبر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، ورنہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ جب شرک کا کام دیکھا کہ اس جگہ پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے، انہوں نے پہلے منہ سے دعوت پیش کی کہ بھائی یہ کام اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ درست نہیں ہے،
اور جب قوم نے یہ بات نہ مانی تو قوم کے سامنے واضح الفاظ میں کہا کہ جس کو تم مان نہیں رہے انشاءاللہ اللہ کی قسم میں ضرور ان کا زبردست بندوبست کروں گا. اب یہ بندہ جا کر قبر گراتا ہے. ہوتا کیا ہے بعد میں لوگ کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں, فتنہ پھیلتا ہے. بھائی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے درست نہیں ہے, آپ منہ سے دعوت دیں, آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے, انشاءاللہ آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے, آپ کی بات دعوت ضرور اثر رکھے گی. تو اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات 23 پارے میں فرمایا ان کے ایک میلے کا دن آ گیا, پوری قوم نے کہا کہ آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو. آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی, ان کے اندر بڑے بڑے انبیاء ہوتے بڑے زبردست اخلاق کے مالک ہیں, دعوت پیش کی, قوم کو یقین ہی نہیں آیا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو اور ہمیں لفی ضلال مبین, ہمیں کھلا گمراہ کہہ سکتا ہے. قوم کو یقین نہیں آیا, کہنے لگی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, ابراہیم کیا واقعہ تو سیریس ہے, سنجیدہ ہے, یا تو ہمارے سے مذاق کر رہا ہے؟ گویا ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہمارے اندر اس کی پرورش ہوئی, ہمارے اندر پلا بڑا, ہمارا بچہ آج ہمارے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم گمراہی کے اندر ہو, کیا واقعی صحیح بات کہہ رہے ہو یا تمہیں مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا مذاق نہیں کر رہا بلکہ سنجیدہ بات کہہ رہا ہوں. بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم. اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پر چلی گئی. سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.